دیکھیں اس موضوع کے اوپر ہمارے پہلے بھی بات ہو چکی ہے۔ میں سادے سے الفاظ میں آپ کو یہ سمجھا دوں کہ یہ ملازمت کہلاتا ہے اور نوکری کہلاتا ہے، اور اس کے اندر گورنمنٹ کا کوئی بھی عمل دخل نہیں ہوتا۔ یہ تو آپس میں یہ طے ہو جاتا ہے نا، یہ مسجد کی جو کمیٹی ہوتی ہیں وہ طے کر لیتی ہیں امام صاحب کے ساتھ جس کو لے کر آتی ہیں، یا اسی طریقے سے مدرسے کے جو منتظمین ہوتے ہیں، محتمم ہوتے ہیں، یہ جو لوگ ہوتے ہیں یہ طے کرتے ہیں کہ ہمیں آپ کی ضرورت ہے، آپ ہمارے بچوں کو یہ مضمون ہے الف با پا یہ پڑھائیں گے، یا آپ معاشرتی علوم پڑھائیں گے، ہمارے بچوں کو آپ معیشت پڑھائیں گے، اسی طریقے سے یہ کیا کہتے ہیں درسی کوئی کتاب ہے، نحو میر ہے، صرف میر ہے، اسی طریقے سے دایہ شریف ہے، کوئی یہ آپ کی ڈیوٹی، آپ بچوں کو یہ تدریس کروائیں گے، اس کے بدلے ہم آپ کو اتنی تنخواہ دیں گے۔ مسجد کی متمم جو ہوتے ہیں، مسجد کے جو ہوتے ہیں کمیٹی جو ہوتی ہے وہ طے کرتی ہے امام صاحب کے ساتھ کہ حضرت آپ ہمیں 5 وقت کی نماز پڑھائیں گے، بچوں کو 2 وقت آپ سبق پڑھائیں گے، یہ آپ کی تنخواہ ہے۔ سب سے پہلی جو دیکھیں انصاف کی بات ہے وہ یہی ہے کہ جو اس طریقے سے جو لوگ ہوتے ہیں، یعنی مسجد کی جو کمیٹی ہوتی ہیں، مدارس کے جو متمم منتظمین ہوتے ہیں، وہ خیال رکھا کریں، یعنی موجودہ دور کے جو حالات ہیں، جس طرح مہنگائی ہے یا جو کچھ معاملات ہیں، تو یہ خیال رکھیں کہ ایک بندہ اپنے اخراجات کو بندہ دیکھ لینا کہ میں بھی ایک فیملی رکھنے والا بندہ ہوں، تو میرا کتنے میں گزارا چل جاتا ہے، تو اس کے دائیں بائیں اس شخص کی بھی آپ تنخواہ مقرر کر دیں۔ یہ بات ٹھیک ہو گئی نا، یہ پہلا حق ان کا بنتا ہے۔ دوسری بات یہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ اس کے اندر دیکھیں کوئی زبردستی نہیں ہوتی، یہ ویسے ہی ہم لوگوں نے طے کیے ہوئے کہ قرآن پاک پڑھ لیں گے، قرآن یاد کر لیں گے، یا قرآن کی قرأت کر لیں گے، یا درس نظامی پڑھ لیں گے تو لازمی ہم نے مسجد ہی سنبھالنی ہے۔ نہیں، باہر جائیں، آپ بینک کے اندر کوئی جاب کریں، کوئی کاروبار کے اندر آپ اثر ڈالیں، اسی طریقے سے یہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی طرف آپ آ جائیں، یہ آپ کریں، موجودہ دور کے جو سکلز ہیں یہ آپ سیکھیں اور کریں۔ آپ لازمی تو نہیں ہے کہ آپ نے مسجد کے اندر ہی داخل ہونا اور وہاں سے یہ آپ نے معاملات کرنے ہیں۔ یہ میری بات آپ سمجھ گئے نا؟ تو پہلے یہ اس طرح اس بات کا خیال رکھیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر امام صاحب ہیں یا مدرس ہیں وہ ایک بات کے اوپر راضی ہو گئے کہ ٹھیک ہے میرا نظام چلتا ہے، میں کروں گا، تو ٹھیک ہے، پھر الحمدللہ کریں، پھر روز روز رونا دھونا یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اس شخص نے ڈپٹی امام صاحب نے مقرر کر لیے کہ اب میں ڈپٹی کروں گا، تو اب دوسرے دن وہ شروع ہو جائے کہ نہیں جی مہنگائی بہت ہے، میرا گزارا نہیں چلتا، یہ نہیں ہوتا، وہ نہیں ہوتا، اور ایک دوسرے کو بندہ گلا کرنا شروع کر دے، یہ بات انتہائی نامناسب ہے۔ اس کی کسی صورت کے اندر وہ کیا کہتے ہیں کہ لائق تحسین بات نہیں ہے، بلکہ یہ لائق نفرین بات ہے، اس طرح نہیں ہونا چاہیے بالکل۔ دیکھیں کسی نے زبردستی کوئی نہ ہمیں باندھ کے لے کر جا سکتے ہیں، نہ آپ کسی کو لے کر آ سکتے ہیں۔ یہ ٹھیک ہے، نہیں گزارا چلتا، آپ کوئی دوسرا شخص دیکھ لیں، میں کہیں اور جاب تلاش کرتا ہوں، بس سادی سی بات ہے، بات ختم ہو گئی۔ یہ 2 باتیں ہو گئی۔ تیسری بات یہ یاد رکھیں کہ دیکھیں لازمی نہیں کہ اگر آپ نے مسجد کی ڈیوٹی کر لی ہے، آپ اس طرح کرتے ہیں کہ 10,000 روپے وہاں سے آپ کو ملتا ہے تو کوئی دنیا کا آپ کام نہ کریں۔ آپ دنیا کا کسی کام کے اندر اور بھی شریک ہو جائے۔ دیکھیں صبح کی نماز صرف آپ نے 5 وقت نماز ہی پڑھانی ہے، یہ صرف ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو صرف نماز کی ڈیوٹی مسجد کے اندر ادا کرتے ہیں، باقی ان کے پاس ٹائم ہوتا ہے تو آپ کوئی پارٹ ٹائم کوئی جاب کر لیں، کسی دوسری جگہ کے اوپر جائیں، وہاں پر کوئی الگ ڈیوٹی کریں، کسی کاروبار کے اندر ہاتھ ڈالیں۔ اب صبح کی نماز سے ظہر کی وقت تک کتنا ٹائم ہوتا ہے، آپ اس کے اندر کوئی کام کریں، پھر ظہر کی نماز پڑھا کے چلے جائیں، پھر کوئی دوسرا کام کریں۔ تو آپ اس طرح نہیں نا کہ دیکھیں آپ مسجد کی ڈیوٹی کرتے ہیں تو آپ اس طرح کریں کہ اس 10,000 روپے آپ لیتے ہیں اور آپ مسجد کے اندر وہ لیٹ جائیں، اور اس طرح کریں کہ محلے کے اوپر آپ بوجھ بنیں، کسی کو کہیں کہ میرا یہ نہیں ہے، دوسرے کو کہوں، یہ تو ایک دین کو بدنام کرنے والی بات ہے، اور دین کے اوپر ایسے لوگ تہمت ہے، میں سمجھتا ہوں اگر آپ لوگ ایسا کرتے ہیں، کوئی شخص بھی ایسا کرے، چاہے وہ میں کیوں نہیں ہوں، میں اپنی ذات کو بھی شامل کرتا ہوں، اگر میں اس طرح کرتا ہوں تو میں بھی غلط کرتا ہوں۔ آپ باہر نکلیں، کاروبار کریں۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق آپ جانتے ہیں نا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی سب سے برگزیدہ ہستی ہیں، اور ان کی ڈیوٹی بھی سب سے زیادہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک آفاقی پیغام ہم نے لوگوں کو پہنچانا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ بزنس نہیں کرتے رہے۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام آپ کپڑا بھی بنتے تھے، کھیتی باڑی بھی کیا کرتے تھے۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام بڑی تھے، حضرت ادریس علیہ السلام درزی تھے، حضرت ہود حضرت صالح تجارت کرتے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام زراعت کرتے تھے، حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام جانور پالتے تھے، لائیو اسٹاک، حضرت موسیٰ علیہ السلام بکریاں چراتے تھے، حضرت داؤد زرہ بناتے تھے، حضرت سلیمان علیہ السلام درختوں کے پتوں سے زنبیلیں اور پنکھے بناتے تھے، ساتھ تجارت بھی کرتے تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے تجارت کرتے تھے، بلکہ آپ نے ابو داؤد شریف کی ایک روایت ہے، ایک شخص کے ساتھ صحابی رسول تھے، ان کے ساتھ طے کیا ہوا تھا کہ میں جاؤں گا کاروبار کے لیے، تم حضور کی جو باتیں سنو گے مجھے بتا دینا۔ دوسرے دن آپ مجلس کے اندر بیٹھتے تھے، وہ اپنے بزنس کے لیے جاتا تھا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف فوت ہوئے، حضور کی بیویوں کو تحفے بھی دیے، ان کو کئی ہزار درہم آپ نے ان کو عطا کیے تھے اپنی زندگی کے اندر، اور بعد از وفات وصیت میں بھی، اور آپ کے پاس اتنا سونا تھا کہ ان کو کلاڑیوں سے کاٹا گیا، اتنا سونا تھا، ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ آپ پنیر کی اور گھی کی تجارت کیے کرتے تھے بازار کے اندر جا کر۔
ایسا یہ ہے کہ نہیں؟ آپ اس حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو کول تقریباً ساری تاریخ کتابوں کے اندر آتا ہے کہ سب لوگوں کو پتہ ہے کہ میں جو کاروبار کرتا ہوں یہ میرے بچوں کے لیے کفایت کر جاتا ہے، لیکن اب چونکہ وہ مسلمانوں کے امیر بن گئے تو حضرت عمر نے فرمایا واپس جائیں، وہ تو اپنے بزنس کے لیے جا رہے تھے، فرمایا واپس آئیں، جو آپ کا روزینہ ہم مقرر کرتے ہیں۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تاجر بھی تھے، ذمہ داری بھی کیا کرتے تھے، اور 3,500 روپے روز آپ کی آمدن تھے، 3,500 درہم روز آپ کی آمدن تھی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر ابن ماجہ شریف کو اٹھا کے دیکھیں، اونٹوں کی تجارت کیا کرتے تھے۔ حضرت امام مالک کپڑے کا بزنس کرتے تھے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کپڑے کا بزنس کرتے تھے۔ امام ابن سیرین تاجر تھے۔ امام بخاری کپڑے کا کام کرتے تھے۔ شہاب الدین سروردی اور حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ انٹرنیشنل تاجر تھے، پوری دنیا کے اندر جہازوں کے اوپر آپ کا مال جاتا تھا اور آپ کو وہاں سے ایڈ آتی تھی۔ حضرت ابو حنیفہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ 20 سال تک، ابو یوسف اپنی سوانح عمری ان کی سوانح عمری کے اندر 20 سال تک حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس طرح کرتے تھے کہ ان کو پڑھاتے بھی تھے، ساتھ ان کی کفالت بھی کرتے تھے۔ حضرت معروف کر کی تجارت کرتے تھے۔ بادشاہوں کی زندگی، حضرت عالمگیر بادشاہ کی زندگی اگر آپ نے پڑھی ہو مغلیہ سلطنت کی، تو وہاں پر آپ کو پتہ ہوگا وہ ٹوپیاں بھی بنتے تھے اپنے بزنس کے لیے، اپنی وہ کیا کہتے ہیں گزارے کے لیے، اور ساتھ کتابت کا کام کرتے تھے۔ اور بڑے علماء کو میں جن کی سوانح زندگی میں نے پڑھی ہے، علماء دیوبند بھی اور اہل سنت بھی ہمارے جو ہیں ان کا بھی میں نے دیکھا ہے کہ وہ کتابت کرتے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ حکیم ہوتے تھے۔ پرانے جتنے علماء تھے نا، ان کی آپ سوانح عمری پڑھیں، آپ کو پتہ چلے گا وہ اس طرح کرتے تھے کہ پڑھتے بھی تھے اور ساتھ حکیم بھی تھے۔ یعنی لوگوں کو قال اللہ قال رسول کسی کے اوپر وہ بوجھ نہیں بنتے تھے، وہ خدا رسول کے لیے کرتے تھے اور حکمت کا کام کرتے تھے، اس سے اپنا گھر بھی چلاتے تھے اور ساتھ لوگوں کی خدمت بھی کرتے تھے۔ حضرت ہمارے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو زمینوں سے ایڈ آتی تھی اور آپ دنیا کو دیا، یعنی خود بھی اپنے اخراجات بھی چلاتے تھے۔ کئی سادات کے گھرانے اور علماء کے گھرانے ان کو باقاعدہ تنخواہیں، تو وہ جو روزینہ ہوتا ہے نا ماہانہ جس کو کہتے ہیں، وہ ماہانہ مقرر کر کے بھجوایا کرتے تھے، باقاعدہ خطوط کے ذریعے ان کو روانہ کیا جاتا تھا۔ اور ایسا میں نے خود اندازہ لگایا ہے کہ ایسے جو لوگ ہوتے ہیں علماء ایسے ہوتے ہیں نا کہ جو اس طرح کرتے ہیں کہ خدمت بھی کرتے ہیں، مطلب یہ کہ لوگوں کو قال اللہ قال رسول بھی سناتے ہیں، اللہ رسول کی بات بھی ان تک پہنچاتے ہیں، اور اس طریقے سے یہ بھی کرتے ہیں کہ اپنے ساتھ اپنا کاروبار کر کے اور ساتھ اپنے ذاتی مال سے لوگوں کی خدمت بھی کرتے ہیں، ان کی باتوں کا اثر بھی زیادہ ہوتا ہے۔ اب کئی لوگ میں ان کو ذاتی طور کے اوپر جانتا ہوں، وہ اس قسم کے مطلب جو خطباء علماء ہیں ان کے قریب نہیں جاتے، وہ کہتے ہیں کہ جی کہ جائیں گے تو یہ کوئی نہ کوئی اپنی پریشانی ہمیں سنائیں گے، کہیں گے کہ دیکھیں ہم دین کے لیے وقف ہیں اور ہمارے گھر میں یہ بھی نہیں ہے وہ بھی نہیں ہے تو ہمیں کرنا پڑتا ہے۔ کئی لوگ ڈر سے جاتے ہی نہیں، بات سننا تو بڑی دور کی بات ہے۔ اور پھر میں اپنا جملہ دہراتا ہوں کہ جو علماء صلحاء بزنس کے اندر ہیں، اب حدیث پاک کے اندر آتا ہے، امام غزالی نے نقل کیا احیاء العلوم کے اندر کہ 9 ایسے بزنس اللہ تعالیٰ نے کاروبار کے اندر رکھا ہے، 9 ایسے۔ پہلا درجہ شریعت کے اندر ذمہ داری کا ہے، مثل الذین ینفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ۔ اس کی ضمن کے اندر مفسرین نے لکھا ہے، امام قرطبی نے لکھا ہے کہ پہلا درجہ ذمہ داری کا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ اس کی مثال دی ہے، ثواب کی جو اجر ہے نا اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری کے ساتھ دی ہے۔ پھر دوسرا درجہ جو ہے تو وہ نوکری کا، اور تیسرا درجہ کاروبار کا ہے، تیسرا درجہ نوکری کا ہے۔ پہلا درجہ ذمہ داری کا، دوسرا درجہ کاروبار کا، اور تیسرا درجہ نوکری کا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس طرف بھی توجہ دیں۔ اپنے انٹرنیٹ دیکھیں، اب دنیا ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی طرف آ رہی، موجودہ دور کے کچھ سکلز ہیں ان کو سیکھیں، ٹائپنگ کا کام سیکھیں۔ اسی طریقے سے یہ کیا کہتے ہیں کہ ٹائپنگ کے علاوہ یہ کل ہی میں دیکھ رہا تھا ایک بڑی زبردست کتاب میری نظروں سے گزری ہے اس ڈیجیٹل کاروبار کے متعلق۔ گھر کے اندر بیٹھیں ای کامرس کا کاروبار آپ کریں، اور آپ خود سرچ کریں نیٹ کے اوپر، اتنے بہترین کاروبار ہیں، اس کے اندر آپ حصہ لیں، مسجد سے جو کچھ ملتا ہے وہ بھی قبول کریں اور ساتھ وہ بھی خدمت کریں، کسی کے اوپر آپ بوجھ نہ بنیں، کسی کے آپ وہ دست سوال جو ہے دراز نہ کریں، اپنا ہاتھ دراز نہ کریں، بلکہ ان لوگوں کے اندر داخل ہو جائیں۔ لا یسألون الناس الحافا، لوگوں کے اوپر محتاجی کے دروازے نہ کھولیں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے یہ طبرانی شریف کی کہ جو بندہ محتاجی کے دروازے کھولتا ہے 70 دروازے اللہ پاک اس کے اوپر محتاجی کے کھول دیتے ہیں۔ اور بخاری شریف کے اندر آتا ہے کہ اس کے قیامت والے دن ایسے مانگنے والے جو ہوں گے ان کے چہرے کے اوپر گوشت ہی نہیں ہوگا۔ تو لوگوں کو بھی پریشان نہ کریں، اپنے آپ کو بھی پریشانی۔ ایک چیز ہے آپ کے بس کے اندر نہیں ہے نہ کریں۔ میں آپ کو اپنی بات بتاتا ہوں، دیکھیں مجھے گھر والے سپورٹ کرتے ہیں، پوری سپورٹ کرتے ہیں، میری معاش کی کوئی فکر انہوں نے آزاد مجھے کی ہوئے، تو میں کر سکتا ہوں نا۔ تو میرے 24 گھنٹے 14 سال سے وقف ہیں، 14 سال سے میرا بس یہی کام ہے کہ مسجد کی مدرسے کی تعمیر دیکھیں، اپنے درس کی تیاری کریں۔ اب میں 24 گھنٹے کے لیے وقف ہوں نا، یا زیادہ مجھے دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ کام کتنا مسجد کرے گی، کتنا کروانا، یہ دیکھنا ہوتا ہے۔
اپنے درس کی تیاری، جو فتویٰ لکھنا ہوتا ہے اس کی تیاری، جو سوالات ہوتے ہیں ان کی تیاری، میڈیا کے سامنے گفتگو کرنے اس کی تیاری، جمعہ کا خود خطاب ہے اس کی تیاری، درس حدیث، درس قرآن، یہی ہوتا ہے 24 گھنٹے میرا۔ کل میرے گھر والے ہاتھ کھینچ لینا مجھے کہیں کہ ہم آپ کو سپورٹ نہیں کرتے، تو ظاہر سی بات ہے پھر میری ایک بیوی ہے، میرا ایک بچہ ہے، اس کا نفقہ میرے اوپر واجب ہے نا، تو میں کیا کروں گا؟ جاؤں گا کسی کاروبار کے اندر ہاتھ ڈالوں گا؟ وہ زیادہ ہے میں، یعنی لوگوں کو ڈر سنانا، خوف سنانا، یہ تو کیا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر کہتا ہے نا کہ ایک فرقہ ایسا ہو، ایک طائفہ ایسا ہو کہ جو جائے اور وہ فقہات سیکھے، یعنی علم دین سیکھے، اور واپس آ کر وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا، واپس آ کر اپنی قوم کو وہ اللہ تعالیٰ کا ڈر سنائے۔ تو یاد رکھیں جس طریقے سے ہمیں بہترین انجینئر کی ضرورت ہے ہمارے ملک کو، ہمیں جس طریقے سے ہمیں بہترین ڈاکٹروں کی ضرورت ہے، جس طریقے سے ہمیں بہترین لائر کی ضرورت ہے، بالکل اسی طرح ہمیں جید علماء کی ضرورت بھی ہے، جید علماء کرام کی ہمیں ضرورت ہے، ایک ایسے گروہ کی ہمیں ضرورت ہے کہ جو دنیا کے اندر جو ظلمتیں چھا گئیں ان کو دور کریں۔ تو علماء کو اور یہ خطباء واعظین ہیں ان کو تو اس طرف اپنی توجہ رکھنی چاہیے۔ میں کہتا ہوں کہ وہ کمیٹیوں کے آپ محتاجی کریں یا لوگوں کی محتاجی کریں یا ان کو ہم کہیں کہ ان کا خیال رکھیں، سے بہتر یہ آپ خود آگے میدان کے اندر آئیں اور اپنے کاروبار کے اندر ہاتھ ڈالیں اور خود کفیل بنیں اس میدان کے اندر۔ اب تو یار رزق وہ کیا کہتے ہیں زمین کے منہ کے اوپر پڑا ہے، صرف ہاتھ وہ نیچے کار کے اوپر کرنے والی ضرورت ہے۔ میں خود اس چیز کا گواہ ہوں، صرف میں کہتا ہوں ہاتھ نیچے کریں اور اوپر کریں، اتنا کچھ زمین کے اوپر، زمین نے اپنے خزانے اگل دیے، اب صرف تھوڑا سا سیکھیں، آگے میدان کے اندر جا کر سیکھیں۔ گھر بیٹھ کے اندر لوگ لاکھوں روپے انٹرنیٹ کے اوپر بیٹھ کے کما رہے ہیں، یا خود میں ان لوگوں کو جانتا ہوں، میں اس طرح نہیں کہ کچھ ہوائی فائرنگ کر رہا ہوں، میں خود کے اپنے گھر کے اندر بیٹھ کر، تو ان چیزوں کی طرف آپ توجہ دیں۔ باقی عوام کی خدمت میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ دیکھیں جو بندہ 24 گھنٹے جس کے وقف ہے نا، واقعی وہ خدا کے دین کا خدمت گار ہے، دکاندار نہیں ہے۔ یعنی دیندار اور دکاندار کے اندر یہ فرق آپ سمجھیں۔ ہم کئی ایسے لوگوں کو جانتے ہیں کہ جو کل آئے تھے ان کے پاس وہ کیا کہتے ہیں کہ پھٹے پرانے کپڑے تھے، آج وہ گاڑیوں کے اندر ہیں، تو وہ کہاں سے انہوں نے لیے؟ دیکھیں نا ایک شخص ہے نا وہ اپنی بات کی وضاحت دے دیتا ہے۔ دیکھیں نا مجھ سے آپ پوچھتے ہیں نا کہ صاحب کل آپ کے پاس 2 لاکھ روپے آپ کے اکاؤنٹ کے اندر تھے، آج 10 پڑے ہوئے ہیں، تو میں اس کی وضاحت دوں گا کہ ہاں یار میں یہ کاروبار کرتا ہوں، یا اتنے پیسے مجھے میرے بھائی نے دیے، اتنی بہن نے دیے، اتنی میری بیوی نے دیے، تو وضاحت ہو گئی، بات صاف ستھری ہو گئی۔ لیکن اگر میرے جو ایسٹس ہیں، جو میرے ذرائع ہیں، وہ میں واضح نہ کر سکوں اور اس کے باوجود بھی اتنی دولت میرے اکاؤنٹ کے اندر ہو، تو اس کا مطلب ہے میں نے 2 نمبری کی ہے۔ ورنہ تو آپ اپنے چینلز بتائیں نا، ذرائع بتائیں کہ کن ذرائع سے، کن سورسز سے آپ کے پاس، آپ کے اکاؤنٹ کے اندر یہ پیسہ آئے، گاڑیاں آپ نے خریدی ہیں، کہاں سے خریدی؟ کئی علماء کے اوپر لوگ کہتے ہیں نا کہ کل دیکھے جی ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ فلاں مرید نے مجھے بطور تحفہ دیے، یا یہ فلاں شخص کی ہے، میں کرائے کے اندر۔ اب میں کسی رینٹ کے اوپر گاڑی لے کر کہیں خطاب کے لیے جاتا ہوں تو وہاں پر تو لوگ یہی سمجھیں گے نا کہ شاید حضرت صاحب کی اپنی گاڑی ہے، تو میں پھر بتاؤں گا نا، مجھ سے پوچھیں گے یہ 2 کروڑ کی گاڑی میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، تو میں کہوں گا نہیں یار یہ تو میں رینٹ کے اوپر لے کے آؤں، واپس جا کر ان کو کرایہ ادا کروں گا، پھر اتر کے اپنے گھر چلا جاؤں گا۔ اب مجھ سے میری جو زندگی 32 سالہ پوچھے نا کوئی شخص، میں کہتا ہوں میڈیا کے اوپر بیٹھ کے پوچھے، میں ایک بات کا جواب دینے کے لیے تیار ہوں۔ تو جو بندے جواب نہ دے سکیں، اپنے سورسز نہ بتا سکیں، چینلز نہ بتا سکیں، تو وہ انہوں نے 2 نمبری کی ہے۔ تو یہ چیز آپ فرق دیکھیں کہ یہ دکانداری کرنے والا بندہ خدا کے دین کو بیچنے والا ہے، یا واقعی اللہ تعالیٰ کی دین کی خدمت کرنے والا۔ اور واقعی جو اللہ تعالیٰ کی دین کی خدمت کرنے والے ہوتے ہیں وہ پھر ان باتوں کی طرف توجہ بھی نہیں دیتے۔ ہاں اللہ تعالیٰ کا فرمان ان کے سامنے ہوتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَجْعَلْ لَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ وہ پھر اللہ تعالیٰ کی ذات نکلنے کا راستہ بھی بنا دیتی ہے، اور جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں پھر ان کو اللہ تعالیٰ غیب کے خزانوں سے رزق بھی عطا فرماتے ہیں۔ تو بندہ کھائے پیے بھی اور ناشکری بھی کرے، یہ بات نہیں ہونی چاہیے۔ تو جو لوگ 24 گھنٹے اپنے آپ کو وقف کرتے ہیں جس طرح میں ہوں، تو میرے ایک گھر والے مجھے سپورٹ کرتے ہیں، لیکن سب لوگ اس طرح نہیں ہوتے کہ وہ گھر والے ان کو سپورٹ کریں، ظاہری سی بات ہے۔ گھر والوں کے اندر بعض دفعہ بعض لوگوں کے ایسے گھر والے ہوتے ہیں کہ ان کی خود طاقت نہیں ہوتی، تو وہ اپنے بھائی بہنوں کو کیا سپورٹ کریں گے۔ اور بعض لوگ اس طرح ہوتے ہیں کہ واقعی ان کے گھر والوں کے اندر طاقت ہوتی ہے، لیکن وہ برابری کی بنیاد کے اوپر جینا چاہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نہیں جتنا کام ہم کریں گے اتنا آپ بھی کریں، ہمیں کوئی نہیں کرتے ہیں۔ دین کا کام تو دیکھیں کسی کے اوپر احسان نہیں، یہ تو بندہ اپنی آخرت کے لیے کرتا ہے نا۔ تو اگر واقعی ایسے لوگ ہیں کہ خدا کے دین کی خدمت کرتے ہیں اور 24 گھنٹے انہوں نے اس راہ کے اندر وقف کیے ہیں، تو ارد گرد معاشرے کے جو مخیر حضرات ہیں نا، مخیر حضرات جن کو خدا نے دولت پیسہ دی ہے، ان کا حق بنتا ہے کہ ایسے شخص کا خیال رکھیں اور اچھے انداز کے اندر خیال رکھیں۔ جو سہولیات ان کو میسر ہوتی ہیں تو وہ ان کی خدمت کے اندر پیش کریں کہ ٹھیک ہے آپ واقعی، لیکن یہ فرق آپ خود سمجھنا ہے۔ دیکھیں میں اب اپنے گھر کے اندر بیٹھ کر آپ کے علاقے کے جو حالات ہیں میں کس طرح جان سکتا ہوں، یہ آپ خود اس کی تحقیق کریں اور تفتیش کریں اس بات کی کہ واقعی انویسٹیگیشن کریں کہ واقعی مطلب یہ ٹھونک بجا کر جس طرح بندہ چیز نہیں دیکھتا، جب اعتبار ہو جائے پھر خدمت کریں۔ اس میں کوئی دیکھیں اس دن مجھے ایک حضرت صاحب نے کہا کہ آپ اس طرح کریں، حسن اللہ یاری کو جواب دیا کریں۔
مرزا انجینئر کو جواب دیں. تو میں نے کہا حضرت صاحب میرے پاس اتنے وسائل تو نہیں ہیں, دیکھیں چلو جواب میں ان کو بعض باتوں کا میں ٹھیک ہے ان کی جو غلط ہیں وہ میں دے سکتا ہوں. تو جو علماء ان کے پاس اللہ نے ان کو وسائل دیے ٹھیک ہے, ان میں بعض لوگ ایسے ہیں جو کر بھی رہے ہیں, کچھ باتوں کی مزید ضرورت ہے وہ ہم بھی کرنا چاہتے ہیں. یعنی دیکھیں نا بعض علماء نے ان کو بڑے اچھے جوابات دیے ہیں, میں بھی مطلب اگر جواب دینے کی باری آتی میں بھی اسی طرح ہی دیتا, ان سے زیادہ اچھا انداز میں نہیں دے سکتا تھا. ٹھیک ہے تھوڑی بہت انسان کی کچھ اپنی تحقیق بھی ہوتی ہے وہ الگ بات ہے, لیکن تقریباً جواب وہی تھا جو انہوں نے دے چکے ہیں. لیکن پھر بھی اگر آپ ہمیں کہتے ہیں تو آپ ہمیں خود سپورٹ کریں, ہماری جتنے وسائل ہیں اتنا تو ہم کر رہے ہیں, ہم پیچھے نہیں ہٹیں کبھی بھی کسی میدان سے, نہ میڈیا سے پیچھے ہٹیں اور ممبر اور اسٹیج کوئی بھی ہم نے نہیں چھوڑا ہے. لیکن اگر آپ کہتے ہیں تو ٹھیک ہے یہ ڈیجیٹل دنیا 8-10 لاکھ روپے خرچہ کریں, یہ LCD اور کیم کارڈر اور یہ کیمرے ضرورت ہے ہمیں, یہ 10-12 لاکھ روپے ویسے تھوڑا آپ نے مریدوں سے اکٹھا کیا ہے تو دیں ہمیں 10-12 لاکھ روپے انتظام کریں, 15-20 لاکھ کا اور اسٹوڈیو بنا کر ہمیں دیں, اسی طریقے سے دفتر بنائیں. دیکھیں ہونا چاہیے 5-10 مرلے کے اوپر اسٹوڈیو ہونا چاہیے جہاں پر, اس دن وہ میں نے حافظ طاہر کا دیکھا ہے بڑا زبردست, وہ ڈیجیٹل اسلامک اسٹوڈیو انہوں نے بنایا, بہت اچھا ہے. ٹھیک ہے اختلاف ہے اپنی جگہ کے اوپر, آپ کو اس کے ساتھ ہوگا, میرا آپ کے ساتھ ہو سکتا ہے. تو میں نے کہا آپ اس طرح انتظام کریں, ہمارے پاس تو جتنے وسائل ہیں, مسجد ہے, مدرسے, اس کے اندر بیٹھ کر ہم درس دیتے ہیں, قال اللہ قال رسول کرتے ہیں, تو آگے بڑھیں آپ, ہم ساتھ ہیں آپ کے, ہم جواب دیں گے. اگر کسی میدان کے اندر کمزوری دکھائی تو پھر آپ ہمیں پکڑ لینا. تو جتنے ہمارے وسائل ہیں ہم کرتے ہیں ٹھیک ہے. تو باقی اس قسم کے لوگوں کا مخیر جو حضرات ہیں, میں پھر اپنا جملہ دہراتا ہوں, ان کو خیال رکھنا چاہیے, اور علماء کو تباہ کو بوجھ بننے کی بجائے آپ کاروبار کی طرف آئیں. میرا آپ کو یہ مشورہ ہے, آپ کاروبار کی طرف آئیں, اپنا کاروبار کریں, جو کچھ مسجد سے ملتا ہے اس کو بھی وصول کریں, اپنا کاروبار بھی کریں, اور جو بچے اللہ تعالیٰ اپنے گھر والوں کو بھی کھلائیں, اپنے دوست احباب جو بیٹھنے والے ہیں ان کو بھی کھلائیں. انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ دیکھ لیں اس بات کو کہ اس میں اللہ رسول کی رضا بھی زیادہ ہے, اور اس طریقے سے باقی جو لوگوں کے اوپر دعوت کا پیغام آپ دینا چاہتے ہیں وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ زیادہ بہتر انداز کے اندر آپ دے سکیں گے. اور تنہا آپ سمجھتے ہیں تھوڑی چھوڑ دیں, کوئی بات بھی نہیں, رونے دھونے کی بجائے یا بعد میں رونے کی, پہلے طے کر لیں اتنا لیں گے نہیں ہے ٹھیک ہے جی, آپ اپنے لیے اور کوئی تلاش کر لیں, آپ کسی دوسری طرف نکل جائیں, لازمی ہے کسی مسجد کے اندر ہی آپ نے ڈیوٹی کرنی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. دیکھیں اس موضوع کے اوپر ہمارے پہلے بھی بات ہو چکی ہے, میں سادے سے الفاظ میں آپ کو یہ سمجھا دوں کہ یہ ملازمت کہلاتا ہے اور نوکری کہلاتا ہے, اور اس کے اندر گورنمنٹ کا کوئی بھی عمل دخل نہیں ہوتا. یہ تو آپس میں یہ طے ہو جاتا ہے نا, یہ مسجد کی جو کمیٹی ہوتی ہیں وہ